لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 2,05,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ چونک کے قریب دریائے راوی کا پانی شہری علاقوں میں داخل، کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ شہری گھروں سے سامان اٹھا کر سڑکوں پر آ گئے۔ دریا کے قریب فروخ آباد کے رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سینکڑوں گھروں کو خالی کرا لیا گیا۔ پاک فوج کے دستوں نے پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ مانگا منڈی میں گاؤں نانو ڈوگر، جھگیاں ماتما، واڑہ عبداللہ شدید متاثر ہیں۔ ادھر شاہدرہ کے مقام پر ریسکیو 1122 کے اہلکار، پاک فوج کے جوان اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ ادھر ننکانہ صاحب کے قریب ہیڈ بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ شاہدرہ چونک بند روڈ کے قریب کالجز 2 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ طغیانی پنجاب کے میدانوں سے گزر رہی ہے، جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، بہت دکھ ہے۔ جو کاوشیں پنجاب حکومت چیف منسٹر کی سربراہی میں کر رہی ہیں، وہ یقیناً لائق تحسین ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے۔ کرٹیکلی اس کو ہمیں اجاگر کر لینا چاہیے۔ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو میٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر پانی محفوظ بنانا ہوگا۔ نئے ڈیمز بنانے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ متحد ہو کر بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ تھی۔ ناروال میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب کو طغیانی کا سامنا ہے۔ مؤثر پیشگی انتظامات سے نقصان کم سے کم ہوا۔ افواج پاکستان اور سول انتظامیہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ چیئرمین NDMA نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال مانسون کا دورانیہ طویل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور سیالکوٹ ریجن میں غیر معمولی بارشوں سے دریاؤں میں طوفانی آئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ۔ کہا ہمیں اپنا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کر کے سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ جو ڈیمز ہیں ان کی کیپیسٹی فل ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سپل ویز کھول دیے، اور ہم کیونکہ ڈاؤن سٹریم ہیں تو ہمارے یہ جو ہماری ریورز ہیں وہ فلڈ ہو گئے۔ جس طرح کا سیلاب آیا ہے تو خدا نخواستہ بہت جانیں جو تھیں وہ جا سکتی تھی، لیکن ٹائملی لوگوں کو ایویکیویٹ کیا۔ میں پنجاب کے عوام کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جہاں پر پانی ہے یا دریاؤں سے دور رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا اعلان۔ شاہدرہ کے مقام پر کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، اس سال مانسون جلدی آیا، بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے باعث سیلاب آیا۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ نے 50,000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا۔ لوگوں کے مال مویشی اور املاک کو نقصان سے بچایا گیا۔ ادارے الرٹ نہ ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تمام ریسکیو اداروں کو بروقت امدادی کارروائیوں پر شاباش دیتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کے ہمراہ نارووال کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا دباؤ برقرار ہے۔ اگلے 4 سے 6 گھنٹے پانی کا بہاؤ تیز رہنے کی امید ہے۔ DGPDMA کی پریس کانفرنس۔ کہا کچھ سوسائٹیز میں پانی آیا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ضلع انتظامیہ پوری طرح سے متحرک ہے۔ اب تک 9 ضلع میں فوج طلب کی جا چکی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ آبی گزرگاہوں کے ارد گرد تعمیرات کو روکنا ہوگا۔ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کا احساس ہے۔ سڑکوں کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت نے 23 جانیں لے لیں۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلاب سے سینکڑوں بستیاں ڈوب گئیں۔ مختلف حادثات میں 22 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد، گجرات میں 4، نارووال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں 1 شخص جان کی بازی ہار گیا۔ گجرانوالہ میں سیلاب میں پھنسے شہریوں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر سے آپریشن جاری۔ گجرات کے علاقے شہباز پور میں دریائے چناب کا بند ٹوٹنے سے 3 بچے ڈوب گئے، 2 کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 کو زندہ بچا لیا گیا۔ سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال میں 3 افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ وزیر آباد کے علاقے سودرہ میں 2 نوجوان سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 1 کو بچا لیا گیا۔ دوسرا جاں بحق
سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ۔ سیالکوٹ شہر کے وسط سے گزرنے والا نالا ایک بھی بھر گیا، پانی نشیبی علاقوں میں داخل، رنگ پورہ میں کشتیاں چل گئی، شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، ہر طرف پانی ہی پانی، لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک معطل، نارووال اور شکرگڑھ کا لاہور سے زمینی رابطہ منقطع، موزو ریلے سڑکیں بہا لے گئے، مقامی آبادی میں سور، ظفربال میں بھی کئی دیہات اور آبادیاں زیر آب آ گئے، راستوں کی بندش سے امدادی سرگرمیاں متاثر، اب تک 12,000 ایکڑ پر دھان کی فصل متاثر ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانکی اور ہیڈ قادر آباد پر سیلابی صورتحال بدستور خطرناک ہے۔ جھنگ روڈ کانجو موڑ کے قریب سیم نہر میں شگاف پڑ گیا، جھنگ سے 72,713 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، سیلابی پانی حافظ آباد کے قصبے ونے کے تارڑ میں داخل، 7 لاکھ کیوسک کا ریلا کوٹ مومن کے دیہات میں داخل، مڈرانجہ کے بوائز پرائمری سکول میں سیلابی پانی داخل، کوٹ مومن کے سکول اور کالجز کو 7 روز کے لیے بند کر دیا گیا، 18 ہزاری کے قریب تریمو بیراج پر پانی کی آمد، 90,775 کیوسک ریکارڈ، اونچے درجے کا سیلاب کا الرٹ۔ دریائے چناب میں طغیانی کی وجہ سے ریلوے آپریشن بھی معطل، گجرات کے کئی دیہات میں پانی داخل، پنڈی بھٹیا میں سیلابی پانی موٹر وے تک پہنچ گیا، مظفر گڑھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ برسوں سے خشک دریائے ستلج سمندر کا منظر پیش کرنے لگا، ہیڈ گنڈا سکوالا کے مقام پر غیر معمولی سیلابی کیفیت برقرار، پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک سے بڑھ گیا، قصور، بہاول نگر، دیپال پور، منشن آباد اور قریبی علاقوں میں سیلابی پانی کا راج۔ جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج کے بے رحم سیلابی ریلے نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا، ہزاروں افراد جانیں بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ بہاول نگر میں پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، 90,000 افراد نقل مکانی پر مجبور، ہزاروں ایکڑ فصلیں، رہائشی مکانات، ڈیرے تباہ ہو گئے۔ عارف والا میں سیلابی ریلے نے زمیندارہ حفاظتی بند توڑ دیا، پیٹ بھٹیا، بلاڑا حسن کا، بلاڑا ارجن کا، بلاڑا دیوار سمیت دیگر علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھی پانی کا بہاؤ 1,06,000 کیوسک سے بڑھ گیا، انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے۔ پنجاب میں بکھرے دریاؤں سے تباہی، کون کون سے علاقے زد میں آئے، 365 نیوز ہر اس جگہ پہنچا جہاں کوئی بھی نہ جا سکا۔ پانی میں ڈوبے دربار کرتارپور کے ایکسکلوسیو مناظر سب سے پہلے عوام کو دکھائے۔ لاہور، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال، حافظ آباد، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، ہر شہر، ہر گاؤں سے 365 نیوز کی خصوصی رپورٹنگ۔ دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافہ، پی ٹی ایم نے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا، دادو کے کچے کے علاقے سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے، کھڑی فصلیں تباہ، خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر پانی گھروں میں داخل، کنڈیاروں کے قریب بند ٹوٹنے سے کچے میں کاشت کی گئی سینکڑوں ایکڑ فصل زیر آب، 5 گاؤں بھی پانی میں گھر گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بنائے گئے فلڈ کمیٹی کے رکن ناصر حسین شاہ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سکھر پہنچ گئے، فلڈ الرٹ اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثہ سے اظہار افسوس، کارکنوں اور عہدیداروں کو سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی ہدایت کر دی، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر ہے، ہمیں مستقبل کا ہر منصوبہ ماحولیاتی صورتحال کو سامنے رکھ کر کرنا ہوگا، سیلاب کی موجودہ صورتحال مزید دشوار ہو سکتی ہے، ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا، یہ وقت ہے کہ قوم ہر قسم کی تقسیم کو بالائے طاق رکھ کر بحرانوں کا مقابلہ کرے اور متحد ہو جائے۔ آفت میں سب کو جو ہے جوائنٹلی کام کرنا ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں پہلے سے الرٹ ہوں، حکومتیں پہلے سے تیاری کریں، تو اس کی پوری مکمل طور پر تیاری حکومت سندھ کی جانب سے اس وقت موجود ہے، اور ہم دعا گو ہیں بڑا نقصان نہ ہو۔ پنجاب میں بھی جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ جی یہ ایک قدرتی آفت ہے، اور اس میں ہم سب جو ہے پورا پاکستان جو ہے اب اس وقت پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ سندھ حکومت کا پنجاب کے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کا اعلان، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا
کہ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب حکومت کو جس طرح کا بھی تعاون چاہیے اس کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب کے بعد سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو رہا ہے۔ حکومت نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ مزید کہا کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں۔ 8 لاکھ گھر بن چکے۔ ڈیم متنازع مسئلہ ہے۔ اس وقت پورے ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تمام صوبائی وزراء کو فیلڈ میں جانے کی ہدایت۔ 12 وزراء کی مختلف اضلاع میں ڈیوٹیاں لگا دیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے ساتھ شاہدرہ میں دریائے راوی کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پوری قوم مشکل کش گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بنے۔ پاک فوج، ریسکیو 1122 اور تمام متعلقہ حکام فیلڈ میں متحرک ہیں، متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر پنجاب نے ڈیمز کی تعمیر کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کی شاہدرہ میں دریائے راوی کے پل پر آمد، ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ متاثرین کو بروقت امداد مہیا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پورے پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے۔ بیشتر اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔